جہاں صاحب آپ اگر ہمیں روپے کے متعلق اگر بتائیں اس کی ہسٹری کیا ہے اور کس دور میں شروع ہوا ہے، اور تھوڑا سا ہمارے جو دوست ہیں جو ٹیکسٹا بیٹھک کے ممبرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نالج میں اضافہ ہو، تو کائنڈلی آپ روپے کے متعلق ہمیں جو اس کی ہسٹری یا کس طرح رہ جو ہے۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں طاہر صاحب کو کہ وہ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں کہ میری جو معلومات ہیں، ناقص معلومات ہیں، اس کو یہ سراہتے ہیں۔ تو روپے کے متعلق یہ دیتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے ہمارا جو ملک ہے یہ بہت ہی رچ تھا اکنومیکلی۔ یورپ اور دنیا کی تمام تر جو تہذیبی لوگ تھے جو ترقی حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا ترقی حاصل کر چکے تھے، وہ ہم سے پیچھے ہی تھے۔ وہ تجارت میں ہم سے مراسم بڑھانا چاہتے تھے، جس طرح آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے، اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ یورپ جائے، بالکل اسی طریقے سے باقی تمام دنیا کے لوگ اس برصغیر پاک و ہند میں آنا چاہتے تھے، کیونکہ تہذیبی طور پہ بھی ہم بہت زیادہ رچ تھے اور اس کے علاوہ اکنومیکلی بھی ہم بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ تو یہاں پہ سمجھ لیں کہ 50 کلومیٹر کے سفیر سے کے اندر کوئی کسی قسم کا جو اقتصادی نظام رائج تھا کہ جس میں اقتصادی یونٹ مثال کے طور پہ پگوڈا تھا، کسی جگہ پہ کوئی اور یونٹ تھا، بالکل اسی طریقے سے جو اس کو یونیفائی کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے بہت بڑا قدم لیا۔ وہ بہت چھوٹے لیول سے بہت اوپر آیا تھا، جنرل بنا۔ جنرل بننے کے بعد اس نے جو دہلی سلطان کی جو سلطنت تھی اس کی باغ دوڑ سنبھالی، تو اس نے نہ صرف مالیات کے نظام کو سنبھالا، باقی تمام نظام کو سنبھالا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں ایک اقتصادی یونٹ بھی دیا۔ یہ چنگی کا جو نظام آج تک جو رائج ہے یہ شیر شاہ سوری کے دور سے رائج ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج جو ہمارا اکنامک یونٹ ہے جس کو ہم روپیہ کہتے ہیں، یہ بھی شیر شاہ سوری نے ہی اس کو ملکی طور پہ یا سلطنت کی یونٹ کے طور پہ اس کو استعمال کیا۔ سنسکرت میں روپا کہا جاتا ہے ایک تولہ چاندی کے وزن کو۔ روپیہ کا مطلب ایک تولہ چاندی کا دھات کا تصویر شدہ ٹکڑا، تو اس کو اس نے روپے کا نام دیا، اور اس کے اندر 20 دام ہوا کرتے تھے، جو تانبے کا 20 گرام کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس نے رائج کیا۔ تمام ملک کو اکٹھا کرنے کے بعد برصغیر پاک و ہند کو اس نے اکٹھا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ پورا انڈیا اور افغانستان تک کا علاقہ، بنگلہ دیش کا علاقہ، نیپال کے کچھ علاقے، یہ سب کے سب برصغیر پاک و ہند میں شامل تھے۔ اس کو اس نے اکٹھا کیا ہر حساب سے۔ تو یہ جو اکنومیکلی اس نے جو یونٹ دیا روپیہ، اس میں 20 دام ہوا کرتے تھے، اور جو چاندی کے ساتھ اس کا اور سونے کا جو کوریلیشن تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک تولہ سونا تقریباً 10 تولے چاندی کے برابر ہوا کرتا تھا، اور ایک تولہ جو سونا ہے اس کو آپ اگر کریں 20 دام پہ مشتمل ہوتا تھا، اور ایک دام 20 گرام کا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سمجھ لیں تقریباً 20 کو اگر آپ ضرب دیں تو کاپر کی ریشو، چاندی کی ریشو اور سونے کی ریشو آ جاتی ہے۔ یہ نظام تقریباً ہو بہو چلتا رہا اورنگزیب عالمگیر کے تحت، تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں کے بعد۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بعد جب یورپین مختلف طاقتیں یہاں پہ غالب ہوئیں ہم سے لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، تو اس دوران میں انہوں نے جو نظام رائج کیا اس میں بھی انہوں نے روپائی رکھا جو ایک تولہ چاندی تھا۔ اس کے آگے انہوں نے حصے کر دیا 64 پائسز میں۔ ایک پائس تقریباً 8 گرام کاپر کے برابر تھا، اور ایک روپے کے اندر 64 پائسز ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ 16 آنے ہوا کرتے تھے، اور ایک آنے میں 4 پائسز ہوتے تھے، یعنی کہ 64 پیسے اسی طرح سے بنتے ہیں، اور ایک روپے میں 192 پائیاں ہوا کرتی تھی۔ تو اس سسٹم کو ہم ٹائپ کوئنیج سسٹم کہتے ہیں، کہ جو اشاری نظام نہیں ہوتا جس میں مختلف یونٹ کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے اور اس کی ایک اپنا تناسب ہوتا ہے روپے کے ساتھ۔ تو یہ نظام ہمارا رائج رہا پاکستان بننے کے بعد بھی 1960 تک۔ ہم ہر چیز میں تقلید کیا کرتے تھے انڈیا کی۔ 1955 میں وہاں پہ اشاری نظام رائج ہوا، تو ہم نے بھی اشاری نظام رائج کیا، جس میں ایک روپے کو ہم نے 100 پیسے کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ نظام آج تک رائج ہے، لیکن پیسے کا استعمال ہمارا متروک ہو چکا ہے، اس لیے پیسہ استعمال میں تو نہیں ملتا ہمیں، دیکھنے میں پیس آف میٹل میں، لیکن اگر آپ حساب کتاب میں یا اکاؤنٹنسی میں دیکھیں تو اس کو ابھی بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔